میں سب سے پہلے تو جو ہماری 6 ٹیمز پاکستان کے مختلف شہروں سے آئی ہوئی ہیں، میں ان سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ یقیناً مجھے بہت خوشی ہے کہ سینیٹر اون صاحب جو ہمیشہ بہت سپورٹیو رہے ہیں، اور یہ ایک ایسا ایشو ہے جو بہت ان کے دل کے کلوز رہا ہے، اور بہت ہی میں نے جب بھی اس حوالے سے انہیں اپروچ کیا ہے تو وہ بڑے فورتھ کمنگ رہے، اور انہوں نے آ کے ہمیشہ بڑا پازیٹیو رسپونڈ کیا ہے۔ تو ان کی یہاں موجودگی وہ بھی مجھے بہت خوشی ہے کہ وہ آئی ہیں، اور وہی دلچسپی ان کی جاری ہے۔ میں سب سے پہلے تو پاکستان ڈسیبل جو ایک لفظ آ جاتا ہے ڈسیبل والا، اس سے کچھ تھوڑی سی تکلیف محسوس کرتی ہوں، خود ڈاکٹر بھی ہوں، تو میں یہ کہتی ہوں کہ ڈسیبل نہیں ہوئی جو اسپیشلی ایبل والی بات ہے کہ وہ لفظ استعمال کریں تو زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ آپ لوگوں نے یہ ثابت کر دکھایا کہ چاہے کرکٹ ہو، مطلب اور تو جو فیلڈز ہیں کسی طرح بھی آپ کم نہیں ہیں، اور اگر with little support آپ وہی چیزیں جو کہ ایک نارمل کرتے ہیں تو آپ مینٹلی نارمل ہیں، آپ فزیکلی اگر اسپیشلی ایبل ہیں، اور اس کو ہم نے تھوڑا سا سپورٹ ایکسٹینڈ کرنا ہے۔ میں ساتھ کے ساتھ کیونکہ بار بار یہ بات آ رہی ہے کہ 1.5 سال پہلے 2 سال پہلے، دیکھیں کووڈ میں دنیا بدل چکی ہے، صرف پاکستان کا آئسولیشن میں نہیں ہے۔ آج بھی اگر آپ دیکھیں کہ جو سرچ ہے اور جتنا بڑا ایک اس وقت ویو آئی ہوئی ہے، تو بڑا ایک دل دھڑک بھی رہا ہے، اور ایک ذرا پریشانی بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور اسی طرح کھیلنے کے بعد جب انشاءاللہ تعالیٰ خیریت کے ساتھ آپ لوگ اپنے گھروں میں جائیں، اور یہ نہ ہو کہ خدا نہ خواستہ کوئی کیریئر بنے اور کوئی اپنے فیملی کو کرے، تو یہ سب چیزیں، یہ ذمہ داری حکومتوں پہ آتی ہے۔ اور میں اس بات کے لیے یہ موقع کا فائدہ کہ یقیناً فیڈرل گورنمنٹ کا، NCOC کا، کہ جس طریقے سے انہوں نے آج تک ہینڈل کیا ہے کہ ایک پارشل لاک ڈاؤن یا اسمارٹ لاک ڈاؤن کے طریقے سے، تو وہ ہم کافی حد تک پاکستان دنیا کے مقابلے میں بہت بہتر، بلکہ وہ ہمیں کاپی کر رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے یقیناً کچھ ہمارے پروگرامز بھی ڈسٹرب ہوئے، اور سپورٹس تو پوری دنیا میں بہت بری طرح ڈسٹرب ہوئی ہے۔ اگر اولمپکس پوسٹ پون ہوتی چلی گئی اور آج ہو رہی ہے، اور جس طرح ہو رہی ہے کہ وہاں کے اگر آپ حالات دیکھیں اور سنیں گے تو آپ کو بڑی تکلیف ہوگی کہ ہم ایک فیز ہے، ایک چیز ہے جس میں پوری دنیا اگر افیکٹڈ ہے، تو یقیناً پاکستان اسی کا حصہ ہے، اور ہمیں اسی کے مطابق عمل کرتے ہوئے آگے بڑھنا ہے۔ اس لیے یہ 1.5 سال یا جو بھی ہم ہر دفعہ بناتے تھے پروگرام، اور ایک ہوتا تھا، اور آپ نے فری لاڈجنگ اینڈ فوڈ کی بات کی، تو ہمارا تو بالکل لاڈجنگ یہاں پہ تھا، فوڈ بھی تھا، اور اب بھی ہو رہا ہے، لیکن یقیناً ایک کووڈ کے ڈر کی وجہ سے ہم اس چیز کو چاہتے تھے کہ ایک بہتر حالات میں ہم اس کو کریں، اور بہت اچھا فنکشن ایک ہو، اور جتنی آپ کی پہلے ٹیمز آتی تھی اس سے زیادہ ٹیمز آئیں، کم نہ ہو، پر پھر بھی ٹھیک ہے۔ آپ نے یہ بھی بات بالکل صحیح کہی کہ جو کووڈ میں ایک ڈپریشن، ایک ہماری قوم، ہمارا نہیں پوری دنیا میں سمجھتی ہوں کہ اس ڈپریشن کا شکار ہے، ان حالات سے گزر رہی ہے، اور مینٹل ہیلتھ کے جو ایشوز آ رہے ہیں وہ پاکستان میں ہی نہیں دنیا میں آ رہے ہیں، اور اس کو ہمیں نظر میں رکھتے ہوئے کہ یقیناً کچھ چھوٹا چھوٹا جہاں موقع ملے تو ایک پورے SOPs کے ساتھ ہمیں عمل کرتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے۔ اور میں دیکھ کے یہاں خوش ہوں کہ آپ سب نے ماسک بھی پہنے ہوئے ہیں، اور اس کو اسی طرح پوری آپ کی جو بھی جتنے دن کا ایونٹ ہے کہ ان SOPs کو ضرور آبزرو کیجیے گا۔ پرائم منسٹر یقیناً ایک اسپورٹس مین، لیکن ایک جو بڑی میں نے ان میں سینسٹیوٹی دیکھی تھی، اور وہ جو ہم ہمیشہ بیٹھ کے کیبنٹ کا میں حصہ ہوں، اور کیبنٹ میں میں نے جو چیز دیکھی تھی کہ وہ بار بار یہ ہوتا تھا کہ اسپیشل بچوں کے لیے یا اسپیشلی ایبلڈ بچوں کے لیے کہ ہمیں کچھ نہ کچھ انیشیٹو لینے چاہیے۔ تو جب انہوں نے مجھ سے پوچھا تو میں نے یہی کہا کہ میں سب سے پہلے
तो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को हम उस तरह एक सेंसिटिव एक को बनाएं ताकि हमारे रैम्स जहाँ जहाँ बनने चाहिए हम उसको रैम्स बनाएं। और जैसे अभी हसनैन साहब ने जिक्र भी किया कि टॉयलेट से लेके मैं क्योंकि अफजाल एक इंजीनियरिंग एक्सपर्ट तो वो ही कर सकते थे, मैं हमने सिर्फ अपनी पॉलिसी में ये बहुत ज़्यादा कोशिश की कि इसको हम इस इदारे को हम एक ज़रूर स्पेशली एबल्ड लोगों के हवाले से सेंसिटिव बनाएं और काफ़ी काम किए भी, लेकिन यकीनन और भी करने की ज़रूरत है। तो डीजी साहब आज यहाँ हैं, मौजूद हैं, तो मेरी इनको यही इंस्ट्रक्शन होगी क्योंकि ये प्राइम मिनिस्टर हो या प्रेसिडेंट हो उनके दिल के बहुत करीब है और यकीनन मेरे अपने दिल के बहुत करीब है और बहुत सारे जो है कि उन चीज़ों को एहतियात करनी चाहिए। जो बात यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग हुई, मैं पहले उस पर आ जाती हूँ फिर बाकी बातें बाद में करती हूँ कि देखिए कि इस दौर में क्या हो रहा है। इस दौर में मतलब आप जिस तरह के इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं और ये जो कस्टमाइज्ड व्हीलचेयर की बात हुई है, ये मैं समझती हूँ कि इतनी इम्पोर्टेंट बात है क्योंकि वाकई सही कहा आपने हसनैन साहब के एक छोटे से बच्चा भी इतनी बड़ी व्हीलचेयर में नजर आते थे। तो जब स्पोर्ट्स रिलेटेड हुआ तो आपने इसको एक कस्टमाइज्ड व्हीलचेयर बनाई और बहुत से ऐसी जिस तरह आप अगर कोविड रिलेटेड के पहले हम इंपोर्ट करते थे सामान, आज हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो कस्टमाइज्ड व्हीलचेयर की बात आपने की है और ये इनिशिएटिव जो मैन्युफैक्चरर्स ने लिया है, मैं यकीनन ये कैबिनेट में रख सकती हूँ कि जो मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्रीज और उनके आगे और यकीनन सेनेटर साहब भी रखेंगे कि ताकि हम जो भी इनको सपोर्ट सिस्टम कर सकें एक्सटेंड, तो वो सपोर्ट होना चाहिए। और जो आपके स्पॉन्सर्स हैं खास तौर पे जिन्होंने अगर आपको न सिर्फ स्पोर्ट्स और मैन्युफैक्चरिंग में, मैं उन सब के लिए भी उनका शुक्रिया अदा भी करती हूँ और मैं समझती हूँ कि बिजनेस कम्युनिटी को आगे आके ज़्यादा से ज़्यादा ये सपोर्ट एक्सटेंड करना चाहिए। गवर्नमेंट कभी आइसोलेशन में ये अकेले हैंडल नहीं कर सकती। यहाँ बार बार बात होती है कि स्पोर्ट्स मिनिस्टर, मैं स्पोर्ट्स मिनिस्टर नहीं। यकीनन एक 18वीं तरमीम के बाद हम उसके ऊपर पाबंद हैं और वो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री सूबों के पास चली गई है और रिसोर्सेस भी उसके साथ सूबों के पास चले गए। हमारे पास एक पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड है और जिसकी मैं एक प्रेसिडेंट हूँ, तो हमारे पास स्पोर्ट्स बोर्ड रिलेटेड जो रिसोर्सेस थे वो रह गए हैं, लेकिन मिनिस्ट्री रिलेटेड जो भी रिसोर्सेस थे वो सूबों के पास चले गए हैं। और एक तकलीफ भी होती है, मैं 3 साल से बार बार सूबों को भी रिमाइंड कर रही हूँ और हमारी एक कमेटी बनी हुई है कि जिसमें सारे सूबाई मिनिस्टर, ताकि हम एक मिल के इस मुल्क को पॉलिसी दें और इस मुल्क को लेके, क्योंकि एक जब तक कंसेंसस के साथ नहीं होगा, जब तक अंडर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म नहीं होगा कि फेडरल गवर्नमेंट और सूबाई हुकूमतें एक पेज पे होके और हम यूनिफॉर्मिटी के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक आपको रिजल्ट किसी फील्ड में नजर नहीं आएगा। इसके लिए कुछ अफसोस भी हुआ कि चंद सूबों में तो अभी तक स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी नहीं आए हैं और एडवाइजर और इस तरह का हो रहा है। तो बेहतर ये है कि उन सबको इसको प्रायोरिटी पे देना चाहिए और उन सबको चाहिए कि वो अपने एक डेडिकेटेड एक आप स्पोर्ट्स मिनिस्टर आए, ताकि ये एक ऐसी चीज है, स्पोर्ट्स एक वो चीज है कि न सिर्फ आपके के जो यूथ को इंगेज करती है। आपके पास इस वक्त पाकिस्तान में यूथ बंच है, अगर आपने यूथ को इंगेज करना है तो इससे अच्छी चीज तो है ही नहीं। और लेस डेवलप्ड एरिया के जहां पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है, उन सब एरियाज में कि हमें वहां के यूथ को इंगेज करना है। डिप्रेशन यकीनन हमारी कौम तो वैसे ही थोड़ा सा ज्यादा एक डिप्रेस एक रहे हैं, जो हालात रहे हैं पिछले जो भी एक्सट्रीमिज्म और जो चैलेंजेस रहे हैं उसकी वजह से, लेकिन ये कोविड की वजह से ज्यादा इजाफा हुआ। तो इससे स्पोर्ट्स से बेहतर तो कोई चीज हो ही नहीं सकती कि हम अपने यूथ को इंगेज करें और आगे लाएं और खासतौर पर स्पेशली एबल्ड लोगों को।
پرائم منسٹر بار بار کہتے ہیں کہ جب وہ آئے تو ان کو ایسے ادارے ملے. میں یہاں پہ عجیب بات ہے کہ اسپورٹس جیسی چیز میں جب آئی تو میں نے جو حال اسپورٹس کا دیکھا تو میں تو اس لحاظ سے بالکل وہ کہوں کہ جو شاید دوسرے اداروں میں نہ ہو جو حالات یہاں پہ تھے. ہر ادارے کا حال، اسپورٹس کا حال، اور آج جو صورتحال ہے، جو ڈسپوزیشن ہے، اس میں جتنی اسپورٹس باڈیز ہیں، جتنی آرگنائزیشنز ہیں، دے آر ریسپانسبل. اور ان کی وجہ سے ہمارے ایتھلیٹ سفر کرتے ہیں، ہمارے بچے سفر کر رہے ہیں. آخری اسپورٹس پالیسی 2005 میں آئی اور آج اس حکومت نے کہ وہ کام کر رہی ہے لیکن ہر طریقے سے رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں. ہم ایک اسپورٹس پالیسی لانا چاہتے ہیں سارے اسٹیک ہولڈرز کو ساتھ لے کے، اس میں صوبائی حکومتوں کو بھی، سارے اسپورٹس فیڈریشنز کو بھی، پی او اے کو بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم چاہتے ہیں کہ بزنس کمیونٹی اور ان سب سے اور آل انکلوسیو پالیسی چاہتے ہیں. اس کے اندر جیسے یہاں بات ہوئی ابھی کہ جو اسپیشلی ایبلڈ بچے ہیں ہمارے، ان کو کس طرح، کیونکہ ابھی تک واقعی کوئی وہ پالیسی ان کے حوالے سے سائلنٹ تھی، کوئی ایسی خاص وہ نہیں تھی. تو ہم آلریڈی اس پہ کام کر چکے ہیں، ہم آلریڈی اس کے اوپر اپنی اسپورٹس پالیسی میں اس کو ڈال رہے ہیں کہ کس طرح اسپیشلی ایبلڈ کو لیے بھی کہ وہ پالیسی ہو، وہ سسٹم ہو، وہ انسٹیٹیوشنز بنے تاکہ وہ بینیفٹ. ابھی اس وقت میرے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ ایک بلائنڈ ایسوسیشن ہے، وہ آ جاتی ہے، پھر جیسے آپ کی ایک ویل چیئر ایک وہ الگ آ جاتی ہے، پھر کرکٹ کی الگ آتی ہے، لیکن پھر ایتھلیٹس جو بھی رننگ آپ کی وہ اس حوالے سے الگ آتی ہے، پھر کوئی تیسرے کوئی ایک اور آ جاتے ہیں کہ جی ہمیں سپورٹ. تو دل تو یقیناً میرا چاہتا ہے کہ سب کو، لیکن یو نیڈ اے پالیسی فار اٹ. اگر میرے رولز میں نہیں ہوں گے، اگر پی ایس پی کے جو بھی پرانے رولز بنے ہوئے تھے یا ان کے اندر، تو میں رولز کو وائلیٹ کر کے کوئی چیز بھی آن مائی اون میرے لیے کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. ہم پھر کیونکہ وہ آڈٹ ہوتی ہیں اور ایک ہم رولز کی وائلیشن میں. سو اب چاہیے ہمیں کہ ہم ایک ایسی نیشنل اسپورٹس پالیسی کی ہم بنا رہے ہیں جس کے لیے سارے یہ بھی انکلوسیو ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ جینڈر، ہمارے جینڈر ہو، آپ کے اسپیشلی ایبلڈ ہو، ڈفرینٹ ایج گروپس ہو، کہ ہر سوسائٹی کے بندے کو کہ اس کو ہم پالیسی کا حصہ بنائیں اور ان کے لیے ایک سسٹم بنائیں. تو الحمدللہ کہ وہ پالیسی اپنے فائنل اس میں ہے. حکومت ایک ریگولیٹر ہوتا ہے اور حکومت کو کا کام وہ ریگولیٹری رول ضرور ادا کرنا چاہیے. افسوس کے ساتھ ابھی تک وہ نہیں ہو رہا تھا، اور آج جب ہم چاہتے بھی ہیں تو ہمارے رستے روکے جاتے ہیں، رکاوٹیں ڈالی جاتی ہیں کہ نہیں. اور جس کے نتائج ہیں کہ جو آج آپ اولمپک میں آج اپنا دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کہاں کھڑا ہے، کہ اس کے ذمہ دار وہ ساری وہ ریزنز ہیں، وہ سارے وہ وجوہات ہیں کہ جنہوں نے ایک پالیسی اور ایک ریگولیٹری رول حکومت نے کیوں اپنا ادا نہیں کیا. میں اس کے ساتھ ساتھ یقیناً ایک جب پالیسی آئے گی، ہم ایک آپ لوگوں سے کچھ سے تو وہ ہوا تھا، اگر آپ سے نہیں، آپ اپنے حوالے سے جو لکھ کے دینا چاہیں ریکمنڈیشنز، کیونکہ وہ ریکمنڈیشنز میں پھر صوبوں کے سامنے رکھوں گی، کیونکہ آپ کو میجر سپورٹس اپنے اپنے صوبوں سے آنا ہے. اور پھر جب ایک فیڈریشن بن کے آئے گی اس وقت ہماری ذمہ داری ہوگی. آپ نے بات کی کہ لیجسلیشن، دیکھیے پارلیمنٹیرینز کا کام اور حکومتوں کا کام لیجسلیشن ہے، اور بہت ضروری ہے کہ جن صوبوں نے اگر اس حوالے سے ابھی تک لیجسلیشن نہیں کی ہے تو وہ ضرور اس کے اوپر اپنی لیجسلیشن کریں. اور میں ان صوبوں کو بھی لکھوں گی اور آپ لوگوں کے ساتھ، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ اس جو ہماری کمیٹی بنی ہوئی ہے ادھر ہم ایک اگر کسی صوبے نے بنایا ہے کوئی لا تو وہ ہم دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، اور ہم چاہیں گے کہ وہ جلدی سے اس کے اوپر لیجسلیشن کریں تاکہ جو صوبائی لیول کی پالیسیز ہیں، بڑی گائیڈ لائنز ہماری نیشنل اسپورٹس پالیسی دیں گی اوور آل
جو گائیڈ لائنس ہوں گی جو پرائم منسٹر کے ویژن کے مطابق ہے. اینڈ ہی از اے اسپورٹس مین, اور جو ان کا جو ویژن تھا, جو واقعی ہم نے دیکھا کہ آج اگر اس طرح عمل ہو رہا ہوتا تو آپ کے نیچے تعلقوں کے لیول پہ, یونین کاؤنسل کے لیول پہ آج آپ کے اسٹیبلشڈ کلبس ہوتے ہیں. اور یوں نہیں ہوتا کہ ایک چند لوگ اکٹھے کر کے آپ ایک اپنی ایک اسپورٹس فیڈریشن ایک رجسٹر کر لیتے ہیں اور چند ایک جو میڈل یافتہ لوگ ہیں ان کو وہ کر لیتے ہیں. تو اس طرح نہ ہو, بلکہ ایک نیچے گاؤں کے ایک تعلقوں کے لیول پہ, یونین کاؤنسل کے لیول پہ آپ کے ایسوسیشنز, آپ کے کلبس بنے اور وہاں سے وہ اسٹرکچر بن کے اوپر تک آئے اور ایک نیشنل اسپورٹس فیڈریشن بنے. اور اس میں خواتین کا رول خاص طور پہ چاہوں گی کہ وہ زیادہ سے زیادہ آئیں. بہت ہی ایک ہارٹننگ جو آپ نے بتایا کہ جس طرح یہ آرٹیفیشل لمبس کو کر کے کیا بلوچستان میں, بہت سے صوبوں میں اسی طرح کے بہت سے لوگ ہیں کہ جن کو ضرورت ہے. اور ہم چاہتے ہیں کہ اگر یہ فوکس اس طرف آئے گا, اسپورٹس میں آئے گا, تو پھر ان ساری چیزوں کی طرف بھی فوکس جائے گا. اور جس طرح بھی ہو کہ ہم اپنا سپورٹ, ہم اپنا کوئی بھی رول ادا کر سکیں, تو میں ضرور چاہوں گی کہ وہ ہو. 3 دسمبر آپ کا نیشنل جو انٹرنیشنل آپ نے ایونٹ کی بات کی, یقیناً میں تو بہت خوش ہوں گی. جو چیز ہے کہ ہم جتنی زیادہ سے زیادہ یہاں ایکٹیویٹیز کرا سکیں, انشاءاللہ تعالیٰ ڈی جی صاحب یہاں موجود ہیں کہ ہماری سب کی کوشش ہوگی کہ ہم 3 دسمبر کو ضرور کوئی نہ کوئی ایسا ایونٹ پلان کریں. آبویسلی کووڈ اور جو بھی انفورسین سچویشنز ہیں ان کو ضرور نظر میں رکھتے ہوئے, لیکن ہم چاہیں گے کہ انشاءاللہ ہم 3 دسمبر, بلکہ میں تو چاہوں گی کہ 14 اگست کے لیے بھی اگر آپ اپنے اپنے صوبوں میں ذرا سا حالات اور کووڈ کی صورتحال ہو, لیکن اس کے حوالے سے آپ اپنے ایونٹس پلان کریں. اور اگر کہیں ضرورت ہے تو ہم آپ کے صوبوں سے بات کریں گے کہ تاکہ وہ آپ لوگوں کو سپورٹ ایکسٹینڈ کریں اس لیول پہ, تاکہ ہم ہر صوبے میں جو بھی ایکٹیویٹی ہو 14 اگست کے حوالے سے وہ ضرور ہو. میں آخر میں یہ ضرور بتاتی چلوں کہ ہم آپ کے پاس نیو ڈی جی آئے ہیں, اور یہ پہلی دفعہ ہے پاکستان کی ہسٹری میں کہ ایک میرٹ پہ آپ کے ڈی جی آئے ہیں باقاعدہ. اس کے لیے بہت ہمیں کوئی بھی میرٹ کا کام کرنے میں آپ کو زیادہ جدوجہد کرنی پڑتی ہے, اور ویسے کرنا چاہیں تو شاید کوئی مشکل نہیں ہوتی, لیکن جتنا آپ رولز اور اس کے تحت جانا چاہتے ہیں تو اتنی زیادہ آپ کے لیے مشکلات ہوتی ہیں اور ہرڈلز پیدا کی جاتی ہیں. بٹ الحمدللہ میں اللہ کا شکر ہے کہ ایز اے اسپیکر بھی میں نے میرٹ پہ کام کیا تھا. آج بھی جو ہے کہ یہاں پہ ہم نے ایک میرٹ پہ ہم نے اپنے ڈی جی لائے ہیں. ان سے جو بھی کوآپریشن ہو آپ لوگ بھی انہیں سجیسٹ کریں, یہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ آگے آئیں گے, اور ہم چاہیں گے کہ ایک ایسا ماحول ہو کہ جس میں آپ لوگ ایٹ لیسٹ فیل کریں اور ہمیں مشورے دیتے رہیں. اور ہم آخر میں میری میڈیا سے درخواست ہے کہ دیکھیے بہت کچھ اس ملک میں ہو رہا ہے, اور جو خاص طور پہ یہ بڑا آسان ہے کہ آپ فنگر پوائنٹنگ کر لیں, لیکن آپ اگر ایجوکیٹ نہیں کریں گے کہ اسپورٹس منسٹری کہاں ہے, صوبوں کا کیا رول ہے, اسپورٹس فیڈریشنز کا کیا رول ہے, اولمپک این او سی کا کیا رول ہے, اور کیا ان کو کس طریقے سے کہ ایک جو بھی اس وقت تک کی پالیسی ہے وہ فیل ہوئی ہے. اگر آج ہماری اسپورٹس یہاں کھڑی ہیں تو یقیناً اس کا ذمہ کسی کے اوپر ہے, کسی کے شولڈرز پہ برڈن ہے. آج 2-2.5 سال کی آپ حکومت کو یا 3 سال کی حکومت کو آپ کہیں کہ یہ ذمہ دار ہیں, تو آپ 3 سال میں اولمپئنز پیدا نہیں کرتے. یہ سالوں کی جدوجہد ہوتی ہے, سالوں سے جا کے اس کے بعد. اسپورٹس منسٹر ڈاکٹر فضیلہ مرزا, سینیٹر پون صاحب اور چیئرمین بریگیڈیئر ظفر صاحب کے خلاف میں آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں, اور میں آپ کے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں. میں آپ کا نیا ڈی جی پاکستان اسپورٹ بورڈ کا, میں خود اسپورٹ فین ہوں, میں ایشین چیمپئن رہا, اور ان شاء اللہ تعالیٰ ہم سب مل کے آپ سب کے لیے جتنا کر سکیں کریں گے. اور جو اسپیشل ہوگا پیرالمپکس کی جو ہے میرا اپنا بہت ایکسپیرینس ہے,
میں مختلف جگہ پہ مختلف ایونٹس میں پیرا اولمپکس کے پلیئرس کو لے کے گیا ہوں، جس میں آرچری پلیئرس ہیں، جس میں ہمارے 100 میٹرس جو کوریا میں ملٹری گیمز ہوئی تھی ان میں لے کے گیا ہوں. تو میرا ڈائریکٹلی جو ہے ڈسیبل جتنے بھی ہمارے پیرا اولمپکس ہیں ان کے ساتھ میرا انٹریکشن ہے. ان شاء اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی کسی قسم کی ہیزیٹیشن نہیں ہوگی. پوری سپورٹ ہوگی پاکستان سپورٹ بورڈ کی، ہمیں منسٹرز کی، ہمیں پرائم منسٹر کی گڈ ڈائریکشنز ہیں، اور ہم نے اسپورٹس پالیسی میں اس کو اسپیشل شامل کیا ہے، اور یہ آپ لوگوں کے لیے بڑی انکریجمنٹ ہو. تھینک یو ویری مچ. میں مسٹر اوون صاحب کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ اپنی بات چیت کریں. Honorable Federal Minister Hamida Mirza Sahiba, Honorable Sports, ہمارے برگیڈیئر انچارج صاحب، تمام ڈسبل سوسائٹی سے آئے تمام دوست، میرے بھائیو حسنین، شفیق، آصم اور باقی تمام دوست، السلام علیکم. اٹس این آنر اینڈ اے پرائڈ ٹو بی ہیئر ود یو ٹوڈے. بڑا عرصہ ہو گیا پرسن ود ڈسیبلٹی کا میں نے فنکشن اٹینڈ کیے، کم و بیش تقریباً 1 سال ہو گیا. جب سے کووڈ آیا اس کے بعد اٹینڈنگ کی آخری دفعہ میں ملتان میں سوسائٹی فار ڈسیبل کے ساتھ زائدہ قریشی کے ساتھ اٹینڈ کیا تھا. اس کے بعد ساری چیزیں جو ہے نا کس سے پاری نہ ہو گئی. اس طرح حسنین نے بہت زیادہ زور لگایا تھا کہ بٹ اٹ ریمائنڈیڈ می آف 2 things. I'll just keep it very short. اب یہ وہ چیپٹر ہے which was very close to the Prime Minister Imran Khan, very close to the President of Pakistan and the First Lady Samina Ali Sahiba. ان کے بہت دل کے قریب تھا. اینڈ آئی ریمبر کہ بیت المال میں ایم ڈی تو تھے، تو زیادہ تر میجورٹی ہمارے جو کنسرن بات ہوتا تھا وہ ہمیشہ پرسن ود ڈسیبلٹیز ہوتا تھا. 2 کام انہوں نے ایسے کیے تھے جس پہ آج بھی میں پرائڈ لیتا ہوں اور بیت المال پرائڈ لیتا ہے. ون واز آرٹیفیشیل لمبس. آئی ریمبر ایک دفعہ شاہ زین بگٹی صاحب تشریف لے گئے پرائم منسٹر کے پاس، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ڈیرا بگٹی میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے نائٹ مائنس کی وجہ سے نا لمبس اڑ گئے ہیں، خاص طور پہ ٹانگیں آئی ٹی بلاسٹ کی وجہ سے، اور آرٹیفیشیل لمبس جو ہے نا وہاں پہ کوئی لگاؤ نہیں مل سکتا. سو وی آل ٹریولڈ. ہم یہاں سے 14 گھنٹہ کا سفر کر کے ڈیرا بگٹی گئے، اور یہاں سے میں جو پیپاس کی ٹیم ہے پشاور سے ان کو ساتھ لے کے گیا، بیکاز وہ ڈیرا بگٹی کے لوگ ٹریول نہیں کر سکتے. تو ہم نے ان کا سائز لیا، سیمپل لیا ان کی ٹانگوں کا، اور میجورٹی ٹانگیں تھی، کچھ بازو بھی تھے. 150 کے قریب لوگ تھے. اس وقت تک مجھے اندازہ نہیں تھا یہ کس کی زندگی میں کتنا ایک اثر ڈال سکتا ہے. ہم نے واپس پیپاس کو آرڈر پلیس کر دیا. میرے کل کوئی 12 کروڑ کا آرڈر تھا. 1 سے 1.5 لاکھ روپے کی ایک ٹانگ بنتی تھی. جب وہ ٹانگیں بن گئی تو ٹرک کے اوپر وہ ٹانگیں لے کے تمام ڈاکٹرس لے کے دوبارہ جب ڈیرا بگٹی گئے اور ان تمام لوگوں کو ٹانگیں لگی، تو 2 اسٹوریز مجھے اچھی طرح یاد کری ہیں. ایک باپ آیا میرے پاس جس کی بیٹی کو ٹانگ لگائی تھی، تو وہ جب دوڑنا شروع ہوئی تو وہ نیچے گر گئے. میں نے کہا اس کو اٹھا لو. کہتے اس کو گرنے دو، یہ زندگی میں پہلی دفعہ دوڑتے ہوئے گئی اور تمہاری اس کام کی وجہ سے شاید اس کی زندگی میں اب شادی ہو جائے. دیٹ واز سو مچ. مطلب ایک شادی کے لیے باپ کا خواب ایک ٹانگ کی وجہ سے. اور دوسرا ایک باپ جس کا بیٹا واک کر رہا تھا، تو جب اس کو بلوچی میں براہمی میں انہوں نے سے پوچھا کہ تم کیسا فیل کر رہے ہیں، اس نے کہا اتنی خوشی تو میں بتا نہیں سکتا، اب یہ بڑا ہو کے ٹرک چلا رہے گا. سو چھوٹی چھوٹی سوچ، یعنی یہ ایک کی ٹانگ لگی تو اس نے کہا میری بیٹی کی شادی ہوگی، دوسرے کو ٹانگ لی اس نے میرا بیٹا بڑا ہو کے ٹرک ڈرائیور بنے گا. یہ چھوٹے چھوٹے خواب ہمارے لیے جہاں اسلام آباد میں بہت چھوٹے لگتے ہوں، ڈیرا بگٹی ان علاقوں میں بہت بڑے خواب تھے. ایک ہی چیز تھی. اور دوسرا اب یہ جو اسپیشلائز کسٹمائز ویل چیئرز ہیں، اس سے پہلے چائنا نے ہمیں تقریباً 80,000 کی قریب ویل چیئرز دی تھیں ڈونیشن میں، اور ہم نے ان کو ایسے بانٹا جیسے ریوڑیاں بانٹتے ہیں، وداؤٹ ایون ریئلائزنگ کہ وہ ہاسپٹلائز چیئر تھی. جس نے ہم سے ویل چیئر مانگی ہم نے اٹھا کے وہ ہاسپٹلائز ویل چیئر دے دی. اس کا ایشو یہ تھا کہ اگر بندے کا قد 5 فٹ ہے تو وہ تب بھی اس نے 5.5 فٹ یا 6 فٹ کے بندے کو کر رہی تھی. نو میٹر اس کا وزن کتنا ہے، قد کتنا ہے، اس کا ہنچ کتنا ہے، اس کی ٹانگوں میں پرابلم کیا ہے، ایک ہی ویل چیئر تھا. اور جس کی ایک روٹین میں ایک چھوٹا پرابلم تھا جسم کا یا ڈسیبلٹی کا، وہ 10 سال بعد اس سے دگنا ہو چکا تھا اس ویل چیئر کی وجہ سے. جب بیت المال میں آئے حسنین اور عاصم اور شفیق نے مجھے ایسا، انہوں نے آ کے، آپ آزاد قریشی ملتان سے، انہوں نے آ کے مجھے ایسا کو باور کرایا کہ یہ چیز ہے جو ہماری ڈسیبلٹی کو بڑھا رہی ہے. سو بیت المال نے پہلی دفعہ پاکستان نے کیا کہ ہم نے کہا کہ وہ فیئر انف ہم آئندہ کے بعد کسٹمائز ویل چیئر کا پروجیکٹ لانچ کریں گے. آپ آن لائن اپلیکیشن فائل کیجیے جس کو ویل چیئر چاہیے، ہم وہ آن لائن اپلیکیشن فائل کر دیں گے، فارورڈ کر دیں گے ڈسیبلٹی آرگنائزیشن، اس آرگنائزیشن کو جس پہ ڈسیبل لوگ کام کرتے ہیں، یعنی کہ اس آرگنائزیشن میں جس پہ کام کرتے ہوں گے اور جس کا مالک بھی ڈسیبل ہوگا،
وہ یہ ویل چیئر بنائیں گے. اس طریقے سے 3 یا 4 انڈسٹریز کو آرڈر پلیس کیے, کہیں پہ 14,000 کی بنے گی, کبھی 16,000 میں. لیکن اس سے کیا ہو کہ ایک لوکل انڈسٹری بنی, پلس ایک موقع اویئرنیس آیا ہر اس شخص کے لیے جس کو پتا بھی نہیں تھا کہ پاکستان میں ایک سستی کسٹمائز ویل چیئر بن سکتی ہے. اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں 5-10 سال میں یہ فیل ہے کہ یہی کانسیپٹ ہوگا اور کسٹمائز ویل چیئر ہی آگے فیوچر میں آئیں گے. اینڈ تھرڈ اینڈ فورموسٹ حسنین بہت زور لگاتا رہے گا اس پورے ٹورنامنٹ کے لیے. مجھے یاد ہے 6 مہینے سے تو آپ میں آپ کو ریکویسٹ کر رہا ہوں ان کو یہ اسپورٹس کمپلیکس دے دیں. اور ہر دفعہ کوئی آپ تو خیر نئے ڈی جی صاحب میرٹ پہ آ گئے, اس سے پچھلے والے جو ڈی جی صاحب تھے وہ بار بار ریجیکٹ کر دیتے تھے ان کی اپلیکیشن کسی نہ کسی وجہ سے. آخر میں نے یہ دفعہ آپ سے رہائش مانگی ان لوگوں کے لیے جو انہوں نے ڈی سی کو کہا کووڈ بہت زیادہ ہے تو ان کی وجہ سے کووڈ پھیل جائے گا اس لیے ہم وہ بھی دے سکتے, لیکن یہ ایسے ٹھیک ٹھیک لگے تھی. آخر انہوں نے فنکشن کروا ہی دیا. اینڈ جو شفیق نے کہا کہ ایشو یہ ہے کہ کووڈ کی وجہ سے ڈپریشن آ چکا ہے, فرسٹریشن آ چکی ہے, تمام کی تمام لائف واکس آف لائف ہے, بچے گھر بیٹھے ہیں, اسکول بند ہے. یقیناً وہ شخص جس پہ پرسنل ڈسیبلٹی میں فال کرتا ہے اس پہ زیادہ آئے گا. تو ایسا فنکشن بہت بہت امپورٹنٹ ہے. آئی ایم شیور کہ تمام ٹیمیں جو پورے پاکستان سے ہیں دے ول پرفارم ویل. میرا ووٹ میرے ملتان صوفیات کے ساتھ ہے. I hope کہ آپ کی بدین کی ٹیم آئی تو میں اس کو بھی ووٹ دیتا, لیکن انفارچونیٹلی بدین سے کوئی بھی نہیں آ سکا. چلے wish you all the best and live long and I hope کہ آپ کا ایونٹ بہت کامیاب رہے گا. Just to let you know کہ آپ پرائم منسٹر عمران خان کے دل میں بستے ہیں. وہ ہر شخص کے لیے وہ درد فیل کرتا ہے جو اس ولنریبل سوسائٹی میں پاکستان میں بستا ہے, جو کسی نہ کسی حوالے سے کمی ہے, چاہے وہ دولت ہے, چاہے وہ جسمانی کمزوری یا کمی ہے. وہ ہر وہ شخص جو پاکستان میں ولنریبل پرائم منسٹر عمران خان ان کے دل میں ان کا درد ہے پڑا. آئی ہوپ کہ انشاءاللہ پاکستان ایک دن وہ بنے گا جس کا خواب بھی عمران خان نے دیکھا تھا اور قائد-اعظم نے دیکھا تھا اور جس کی تکمیل پرائم منسٹر عمران خان زندہ کریں گے. عمران خان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترمہ ڈاکٹر حمیدہ منظر صاحبہ اور دیگر گیسٹ السلام علیکم. ایس آر جی جو گروپ ہے اور ایمان شہداء ویلفیئر ٹرسٹ جن کے چیئرمین ہیں سیف الرحمان خان علی صاحب, ان کی بھی آپ پہ آج انہوں نے آنا تھا لیکن خصوصیات کی وجہ سے بہت سے یہاں پہ انٹرویو نہیں کر سکتے. انہوں نے کہا کہ میری طرف سے معذرت کرنی ہے. جو اس کی فائنل سرمنی ہے اس میں وہ انشاءاللہ ضرور جو ہے جی وہ یو پارٹ میں پارٹیسپیٹ کریں گے. باقی جس طرح سنیل صاحب نے بتایا کہ یہ جو ہے جی آپ نے اس میں کیوں جو ہے جی پارٹیسپیٹ کیا, اس سے پہلے جو سیف الرحمان خان علی صاحب جو ہیں وہ پاکستان میں آئے ہوئے چند سال ہوئے ہیں. وہ اس سے پہلے زیادہ عرصہ جو ہے جی دنیا کے دیگر ممالک میں رہے ہیں. تو حسنین صاحب جو ہے جی ہمارے پاس آئے تو انہوں نے جو ہے جی ہمیں اپنا پورا پلان بتایا. اس پہ جو ہے جی سیف الرحمان خان علی صاحب نے بہت خوش ہوئے. انہوں نے کہا جی وہ ایفرٹ کر رہے ہیں اور ہم انشاءاللہ طرف میں ان کے ساتھ کام کریں گے. جو ہے جی سیف الرحمان خان علی صاحب نے مجھے کہا خصوصی طور پہ کہ جو ہے جی آپ انشور کریں ان کو اپنی طرف سے یقین دہانی ہے. آپ جب بھی جو ہے جی اس طرح کے ایونٹ کریں گے ملک کے کسی شہر میں بھی تو انشاءاللہ ہم آپ کے شانہ بشانہ ہوں گے اور ہر طرح کی سپورٹ جو ہے جی آپ کے ساتھ ایمان شہداء پاکستان زندہ باد. بات آتی ہے اور کشمیر پریمیئر لیگ میں اس وقت جو وہاں پہ ہوا ہے اور جس طرح انٹرنیشنل پلیئرز کو پارٹیسپیٹ کرنے سے روکا گیا ہے, میں سمجھتی ہوں کہ اس چارٹر اس اسپرٹ کے خلاف ہے. خود آئی سی سی کی جو چارٹر ہے اس کے خلاف ہے. تو جو بھی یہ بی سی سی آئی نے جس طرح کا سپورٹ کیا ہے دنیا کو اس میں دیکھنا پڑے گا اور کہ کم از کم اسپورٹس میں سیاست اور یہی سارا پرپس ہوتا تھا. اگر اسی اسپرٹ کے یہ خلاف ہے تو میرے خیال میں یہ اس کو باقاعدہ ایک آئی سی سی کے لیول پہ پروو ہونا چاہیے, ان کو دیکھنا چاہیے کیونکہ جس طرح انٹرنیشنل کھلاڑیوں کو ہیرس کیا جا رہا ہے اور ان کو پارٹیسپیٹ کرنے سے روکا جا رہا ہے یہ ہماری ایک کنڈیمبل بات ہے. اور جس میں امید کرتے ہیں کہ اگر اسپورٹس کو اس سیاست سے انٹرنیشنل سیاست سے باہر نہ رکھا گیا تو یہ بہت بڑا نقصان ہے انٹرنیشنل لیول پر ہوگا اور یہ اس چارٹر کے خلاف ہوگا.